رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آج کی محفل کے ہمارے مہمان خصوصی جو حال میں تشریف لا چکے ہیں، میں ان تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری اس محفل کو رونق بخش رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کا آنا ہمارے لیے باعث خیر بنائے. اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بقا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. محترم صدر جلسہ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج کی اس بابرکت محفل میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین گرامی، ارشاد خداوندی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس درجہ ہیں کہ ان کو شمار کرنا ناممکن ہے، محال ہے. اگر کائنات کے اول انسان سے آخر انسان تک اس سعی اور جستجو میں لگ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن لیں، شمار کر لیں، تو انسانوں کے سلسلے ختم ہو جائیں گے، جنات بھی عاجز آ جائیں گے، بحر و نہر خشک ہو جائیں گے، اشجار و احجار فنا ہو جائیں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں باقی رہ جائیں گی. گرامی قدر سامعین، حق تعالی شانہ کی ان بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سرور کائنات، فخر موجودات، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ منورہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رب لم یزل نے اپنی کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، لیکن قربان جو ملاقہ کی عظمت پر، جن کی بعثت پر رب کائنات نے احسان جتلاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے میرے بندو، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیج دیا. ایک اور حدیث قدسی میں فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ آسمان اور زمین، اس نے بلکھاتے دریا، پھاٹے مارتے سمندر، آسمان سے باتیں کرتے پہاڑ، جگمگاتے ستارے، سیارے، کہکشائیں، جمادات، نباتات، حیوانات، کسی کو پیدا نہ کرتا. پھر شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی، جہاں سے جہالت نہ کافور ہوتی، محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی، نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا، اگر رحمت کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، خدا جانے شمس و قمر پوجتے ہم، کر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی، دلوں میں عبادت محبت نہ ہوتی، کسی کی بھی مشکل کشائی نہ ہوتی. اے من لاڈلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ اعلان کر دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگو، چاہے عرب کے ہو یا عجم کے، مشرق کے رہنے والے ہو یا مغرب کے، آج کے ہو یا آئندہ قیامت کے، سب کے لیے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. گرامی کے احباب، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم، ساقی کوثر، شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے عالم انسانیت کو جینے کا شعور ملا، تعلیمات کا نور ملا، ہدایات کا دستور ملا، عدل و انصاف کا منشور ملا، عورتوں کو حقوق ملے، بچیوں کو مسلک انسان ملے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں تعلیم دوں۔ اور ایک جگہ فرمایا انما بعثت لا تمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ پاکیزہ اخلاق کو مکمل بنا کر تمہاری طرف پیش کروں اور دنیا کو خلیق بنا دوں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمی اور ترتیبی انقلاب نے ایک انقلاب برپا کر دیا، ایسا انقلاب جس کی مثال لانے سے دنیا قاصر ہے، جس انقلاب نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، رستے بدل دیے، منزل بدل دی، معیشت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیاں گروہ بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالے، باطن بدل ڈالے، انسان بدل ڈالا۔ میرے ہم مطلب ساتھیوں، اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 قرآن نازل فرمائے تو غلط نہ ہوگا۔ ایک علمی قرآن اور عملی قرآن۔ علمی قرآن وہ ہے جو اوراق اور کاغذوں کی شکل میں موجود ہے، اور عملی قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جس کو جو چیزیں علمی قرآن میں لکھی ہوئی موجود ہیں وہ عملی قرآن میں اقوال کی شکل میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت کیا تھی تو فرمایا کان خلقہ القرآن۔ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطالعہ کرنا چاہتے ہو تو اول سے آخر تک قرآن پڑھتے جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطالعہ کرتے جاؤ۔ اگر تم باپ ہو تو دیکھو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ کیا کرتے تھے، اگر تم شوہر ہو تو دیکھو کہ عائشہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کیا کرتے تھے، اگر تم حاکم ہو تو دیکھو کہ مدینہ کے حاکم نے کس طرح حکومت کی، اگر تم مزدور ہو تو دیکھو کہ مکہ کی پہاڑیوں پر بکریاں چرانے والے مزدور کیا کرتے تھے، اگر تم تاجر ہو تو دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی تجارت میں کیا اختیار کیا۔ آپ نے عبادت بھی کی، سیاست بھی کی، معیشت بھی کی، مزدوری بھی کی، تجارت بھی کی، تبلیغ بھی کی، جہاد بھی کیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ کے طور پر موجود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے اسی بات کی طرف علمی قرآن نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر گامزن کر دے اور ایسی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کر کے دکھائی۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔